دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی. خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے. دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. والبلایا, اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے, یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا. ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں. پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی. یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے, اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا, اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے, جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا, اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا, سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف ستھرا دین ہے وہ دین اسلام ہے. دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا, کیونکہ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. دوستو اسلام دھرم ہی کیوں اچھا ہے؟ اس وجہ سے دوستو کیونکہ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو, اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے بغل میں کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پھر تم اس کا دھرم اور ساتھ مت دیکھو, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تم جا کر اس کی مدد کرو, اس کو کھانا کھلاؤ. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے. لیکن اگر آج آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں گے تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مسلمانوں کو آتنکواد سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں عجیب طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن دوستو ایک مسلمان کبھی نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو, کیونکہ اسلام ہمیں وہ سبق دیتا ہی نہیں. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم تمام لوگوں کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہا کرو, شانتی کا ماحول بناؤ. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہندو اور مسلم کے بیچ لڑائی کروانا چاہتے ہیں. لیکن دوستو ہمیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے. تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.